بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز دیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ ایک روز کا ہے ماجرا صدیق اکبر نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ بلغ الاولاد کمالو سن کر کلام معتبر فرماتے تھے حضرت عمر آہادی جن و بشر کشفت بغاب جمالہ عثمان صاحب نے کہا طول سے ہے مجھ کو حیا اب ابتدا انتہا حسنت جمیع خصالہ شاہ ولایت اس بڑی فرماتے تھے حضرت علی ہوا ایسا نبی صلو علیہ وآلہ حمد و صلاۃ و بعد درود اللہ مجود آقا نامدار تاجدار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم ہادی اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دعائی اللہ رب العزت آئیدہ پروگرام عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے بنالے محفل اللہ تعالیٰ مرحوم محبوبی کی قبر کو پاو بہار فرماوے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے حضرات محترم مختصر وقت رہ گیا تو انشاءاللہ محبت اللہ سماعت فرماؤ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا او جڑا سچ کھلایا اور جن سچ کی تصدیق کی علماء کرام فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق ایکن مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سچ گن کے آئے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا ایکن مراد حضرت ابو بکر صدیق جنہوں نے سچ کی تصدیق کی ہے کہ تصدیق کی توجہ طلب جملے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام کے اندر جن تجارت کی خاطر جن کاروبار کی خاطر محمد تاجران شام بننا یمن بننا مختلف ممالک کے اندر آپ کا کاروبار ہو رہا ہے یہ کاروبار ارادے جلال ایک جار رات گزاری میں رات تسرتن عالم خواب کے اندر کیا دیکھ دن آسمانہ دو تو چاندر لہے کے جولیے چاہ گیا حیران ہو دل خیال کیتا کہ خواب کی تعبیر پچھوا اتھو دہت عالم آئی راہب آئی پادری آئی جنہیں کول حضرت ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا بندہ خدا رات میں خواب دکھائے خواب کی تعبیر کے سامنے کیا خواب لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرمایا خواب دکھائے آسمان ابو چاندر لائے کہ میری جولیے چاہ دیا ہے سبحان اللہ انہیں اپنا جناب تو کو مبارک آنے کیا تو مکہ دے رہر والا ہے فرمایا ہاں میں مکہ دے رہر والا ہے قریشی ہے فرمایا ہاں قریشی ہے کاروبار کیا ہے فرمایا کاروبار تجارت کا ہے انہیں کھول تو کو مبارک آنے مکہ پاک کی سرزمین دیتے
نبی آخر زمان نے اعلان نبوت کرنا ہے، سب تو پہلے نبی کا کلمہ تو پڑھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جلدی دلال سامان تجارت ختم کریں دے، کاروبار مکیں دے، واپس آ جائیں۔ مکہ پاک کی سرزمین دے تے چند دوبارہ گزریا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ابو جہل سجدہ آج آخر لگا، ابو بکر دیکھ اج تیرے یار نے نو اعلان کر دیتا ہے، آخر میں نبی ہوں، انہیں بتوں کی پوجا نہ کرو، رب کی عبادت کرو، چپ ڈٹھا کہنی ہے سو کی عبادت کیوں کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا میں ہونا سرکار کی بارگاہ کے اندر گل فیصلہ کرے سو، آئین آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسا اعلان نبوت فرما دیتا ہے؟ سرکار فرمایا ہے اعلان نبوت کیتا ہے، اور سب تو پہلے کلمہ مصطفیٰ بتا پڑھنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو انکار کیوں نہیں؟ کوئی لوگ دلیل جو منگن کیا بس رسولہ کو کیا ڈٹھانی؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جنا ملک شام کے اندر ہے، رات کا خواب دیکھنا پیا چاند تیری جھولی کے اندر آیا ہے، والتا خواب کی تعبیر پوچھی، راہب پادری نے دسایا آئی تو نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھنا ایک بڑی دلیل اور یا رسول اللہ آپ معجزہ دکھلائے تاکہ آ جاؤں میں اسلام میں۔ فرمایا ابو بکر کیا وہ معجزہ کم ہے جو تو نے دیکھا ملک شام میں؟ بس سرکار گئے فرمان لائی صدیق اکبر کی زبان کے مصطفیٰ کا کلمہ جاری ایک پہلا جوان جانی سرکار گئے تو کلمہ پڑھا، اور بعد وچ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا اما خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی پہلی گھر والی ہے۔ اللہ رضا دیتے پیتر دیتے ایک پیتر ہاتھ گھر والی کلوائی، ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 گھر والا ہے۔ اللہ نے اولاد فقط خدیجہ الکبریٰ کو دیتی یا حضرت بی بی ماریہ کو دیتی، اور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر 25 سال، اما خدیجہ الکبریٰ دے عمر 40 سال، نکاح ہو گیا مصطفیٰ دے نال، بل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اوٹ بعد کون ایمان بنایا؟ علماء فرمے من جوانہ دے وچوں سب تو پہلے جو سرکار کا کلمہ پڑھا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ عمر کتنے 10 سال کی سرکار جو تو کلمہ پڑھا، علی پاک کون جوان ہے جن کی ولادت کعبے کے اندر، شہادت مسجد کے اندر، آئین تا اللہ دا گھر ہے، دنیا تو پردہ فرمایا تو غلبی اللہ دا گھر ہے۔ یہ وجہ واسطے کرا لاجپال علی دی عظمت گندا گوڑا کعبے پاک ہوئے جو مسجد پاک شہادت گندا ذکر وظیفہ اول ہے، گندا چہرہ تکر عبادت ہے، ظفر لاجپال علی گھر فاتح بہر سخاوت۔ حضرت علی المرتضی نوجوانوں کے وچوں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی ہیں تو غلاموں کے وچوں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت زید بن حارثہ نے سرکار کا کلمہ پڑھا۔ ابتدا اسلام کی ہو گئی، آہستہ آہستہ لوگ داخل ہوتے رہے اسلام کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود نے کلمہ پڑھا، حضرت عمار بن یاسر نے، حضرت عمر پاک نے، حضرت سیدنا بلال نے۔ سیدنا بلال غلامی کریں نوکری کریں امیہ بن خلف کافر دے کول
اتائی کر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ بھی گئی نے جب کلمہ کو پڑھا ابو جہل کو پتہ چلے آئے ابو امیہ بن خلف کو جرہ دا مالک ہاؤ آج حضرت بلال دے تو ظلم کرو گئے گرم ریت تو لٹا دے گئے ہتھا پیرا دے تو بھاری چٹانا رکھ دے گئے پتھر رکھ دے گئے گرم اور سینے دے تو بھاری چٹان رکھی زبان دے گرم سلاخہ لے گئے آدھا بلال تیری زبان دیتے میں اللہ دے رسول دے میں کہنا آوانے سا سیدنا بلال پتہ کیا فرمائینا آپ فرمائینا غالب امیہ جان کو دے حوالے ہے ایمان مصطفیٰ دے حوالے ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ نے دا گزر کیا سبحان اللہ کیا دیکھ گئی کہ امیہ ظالم سیدنا بلال دے تو ظلم کیا کریں دے مریں دے حضرت بلال وال زور زور دے نعرے مرے دے تو ظلم کی انتہا کریں دے حضرت بلال زور زور دے نعرے مرے دے سبحان اللہ حیران امیہ کیا وجہ میں دے تو ظلم کرونا ای وال نعرے بلند کریں دے حضرت ابو بکر صدیق نے گزر کیا آپ نے فرمایا بلال تو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھ لکا ایک کافر ایمان تجھے تو ظلم کرے سن اپنی جان کی حفاظت کر تجھے ایمان کے بارے اللہ کی علم اللہ کے رسول کی سبحان اللہ جب ایک سے وعدہ کر دیتا بھائی دیوار کافر فال ظلم کرے گا امیہ حضرت بلال وال زور زور دے نعرے مرے دے سبحان اللہ وال سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دا گزر کیا فرمایا بلال میں تے کو کالا کیا یہ اپنا ایمان پوشیدہ رکھ ایمان کو چھپا سبحان اللہ حضرت بلال پتہ کیا جواب دے آخر ابو بکر صدیق اسا جنا برتن مٹی کا گھلنے لگے اسے ٹھوکرا مار کے دیکھ دے کہ تھے کچا تو نہیں بے شک آج رب عشق نبی دے اندر میں کوئی ٹھوکرا مار کے دیکھ دا دیا سبحان اللہ بلال کی تھے عشق دے اندر کچا تو نہیں میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اس وقت پسند آ گیا ہوں نگاہ یار میں سبحان اللہ ہاں کیا ہویا حضرت ابو بکر صدیق وال واپس آگئے عرض کی یا رسول اللہ ایک نوہ غلام جنہا بلال کلمہ پڑھائی سے امیہ کافر عدت ظلم کرے دے گرم ریت پہ لٹا دے دے گرم سلاخہ زبان پہ لے دے اندہ قصور کیا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تو اللہ نے ایمان کرنا ہے اللہ نے رسول نے ایمان کرنا ہے سبحان اللہ سرکار مدینہ فرمایا ابو بکر ارادہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ بندہ توبہ خریدار ہے کتنی رقم بھی لگے گی میں رقم خرچ کرے سا پیسے چاہے سا بلال کو آزاد کرا تھا غلامی کے اندر گھیرنا سا سبحان اللہ فرمایا ابو بکر وال ایویں نہ کرے جنا بندے کلا نہ بلکہ میں مصطفیٰ کا حصہ بھی تھولا جنال ملا جنے بلال کی خریداری کے اندر اے بلال تیری عظمت تے قربان ادھے مارا پہ امید اتھا عشق بازار کے اندر میرا مصطفیٰ کے بازار کے اندر سودا پیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بے عشق بلال دے فاغ ساتو یک مسجد منبر تان کتے رنگ کالا ہا دل روشن ہا لاسین آلہ شان کتے سبحان اللہ آیا چھل چھل مارا ظالم پاک اذان کتے دل شاد دے ایوے کرم چکر جو یار دے احسان کتے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی خوشی کی انتہا نہیں رہی
آپ نے مال چاہتا دولت چاہتے روانہ تھی پہ امیہ بن خلف کافر دا دروازہ کھٹکایا امیہ دروازے پہ آیا ہے حضرت ابو بکر